نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو مبارک وقت اللہ رب کائنات کی نعمت جو میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ وقت ہمیں جنت سے ملانے کے لیے آیا ہے اور جہنم ہم سے دور لے جانے کے لیے آیا ہے۔ یہ وقت ہماری قبروں کو کشادہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ وقت ہماری قبروں کی وحشت کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ وقت ہماری قبروں میں جنت کے مشک سے بھیگے ہوئے بستر کو لانے کے لیے آیا ہے۔ یہ وقت ہماری قبروں کے اوپر عذاب کے مسلط ہونے کو روکنے کے لیے آیا ہے۔ یہ وقت ہماری قبروں کو نور سے روشن کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کا نام رمضان ہے۔ عام طور پر دیکھا سنا گیا ہم رمضان بولتے ہیں، میم کے زبر کے ساتھ رمضان، اس کے معنی ہیں جھلسا دینے کے، جلانے کے۔ یہ مسلمانوں کے گناہوں کو جھلسا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، راکھ کر دیتا ہے، خاک کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، اور پاک کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، دو عظیم چیزوں کو بھلانا نہیں، یاد رکھنا، بھلا مت دینا۔ دو عظیم چیزیں جن کو تم نے بھلانا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے۔ ایک جنت کو یاد رکھنا، ایک دوزخ کو یاد رکھنا۔ جنت کے لیے جتنا مجاہدہ کرنا پڑے، جتنا زور لگانا پڑے، لگا لینا، اس کو پا لینا، اور جہنم سے جتنا دور بھاگ سکو تم بھاگ لینا۔ جنت مشقتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ مشقت ہی تو ہے اس دنیا کے اندر سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنا، نماز کی پابندی کرنا، حرام مال کے قریب نہ جانا۔ یہ مشقتوں پر سے ڈھانپی ہوئی ہے۔ ان مشقتوں کو برداشت کر کر جنت کو پا لینا۔ جہنم جو ہے یہ لذتوں اور خواہشات کے اندر ڈھانپی ہوئی ہے، اس سے بچنا، تم جنت کو پانا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک آدمی جو مر رہا ہے، اس کے تین بھائی، تینوں کو بلایا۔ ایک سے کہا کہ میں مر رہا ہوں، تو کیا کرے گا؟ وہ کہنے لگا کہ اگر تو مر گیا، پرایا ہو جائے گا، میں تجھ سے دور ہو جاؤں گا، تو مجھ سے دور ہو جائے گا۔ دوسرے سے کہا تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں کوشش کروں گا کہ تجھے بچا لوں، تیرا علاج کراؤں گا، تیری خدمت کروں گا، لیکن اس کے بعد تو مر گیا تو تجھے لے جا کر، تجھے نہلا کر، کفن پہنا کر قبر کے اندر چھوڑ آؤں گا۔ تیسرے سے کہا تو کیا کرے گا؟ کہا جب تجھے نہلایا جا رہا ہوگا تب بھی ساتھ ہوں گا، کفن پہنایا جائے گا تب بھی ساتھ رہوں گا، قبر میں رکھا جائے گا تب بھی ساتھ رہوں گا، قبر سے اٹھ کر تو حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا تب بھی ساتھ رہوں گا، جب تیرا نامہ اعمال میزان عدل میں ہوگا تب بھی ساتھ رہوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ کون سا اچھا ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا بھائی جو ساتھ رہے گا قبر تک اور قبر سے حشر تک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلا اس کا مال تھا، جب مر جائے گا پرایا ہو جائے گا۔ دوسرا اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اس کے عزیز، وہ اس کے کوشش کریں گے علاج کی۔ مر جائے گا تو نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر جا کر قبر کے اندر رکھائیں گے، اور قبر میں رکھنے کے بعد واپس پلٹ جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ ایک فرشتہ قبر کی مٹی اٹھا کر اس مجمع پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اس کو بھلا دیا، یہ تمہیں بھلا دے گا۔ 3 دن نہیں لگتے مجھے اور آپ کو، اس مرنے والے کا نام بھی ہمیں یاد نہیں رہتا، وہ غم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، میت اور مرحوم میں اور آپ کہتے ہیں۔ کہا تیسرا انسان کا عمل ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، حشر میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کا عمل ہے جو انسان کو جہنم سے بچا کر جنت لے جاتا ہے۔
اور قبر میں ساتھ ہوتا ہے یہ روزہ ہوگا، نماز ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، صدقہ ہوگا، اچھا اخلاق ہوگا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، اس کے نیک اعمال اس کے ساتھ ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا کہا، پیغام بھیجا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو کہ خدیجہ آپ کا کرتا چاہتی ہے۔ آپ علیہ السلام تو دے سکتے تھے، آپ نے تو منافقین کے لیے، مشرکین کے لیے دعائیں کی، ان کو دیا۔ آپ علیہ السلام نے امت کو سبق دیا، کہا خدیجہ اگر محمد کا کرتا تجھے قبر کے عذاب یا قبر کے سوال سے بچاتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنے کھال میں کفن دیتے۔ معلوم یہ ہوا کہ قبر کے اندر انسان کا عمل ہوتا ہے جو اس کو بچا سکتا ہے، اور یہی عمل اس کو جہنم سے بچا کر جنت لے جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امت کے لیے اتنی دعائیں کی، مجھ اور آپ کے لیے اتنا روئے ہیں کہ ہماری ماں، ہماری پیدا کرنے والی ماں ہمارے لیے اتنا نہیں روئی۔ کبھی اس ماں نے ہمارے لیے اللہ کے سامنے اتنے ہاتھ نہیں اٹھائے، اتنے نہیں روئے جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے روئے۔ انہوں نے دعائیں کی، لیکن ایک وقت ایسا آیا، ایک لمحہ وہ تھا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کے لیے کی گئی بد دعا کے اوپر آمین کہا۔ حضرت جبرائیل امین بد دعا کرتے ہیں کہ ہلاکت و بربادی ہو اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کا عظیم مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ بد دعا تو جبرائیل کی کافی تھی ہلاکت و بربادی کے لیے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر ٹھپا لگا دیا۔ ہلاکت و بربادی میں کوئی شک باقی نہ رہا۔ اللہ نے یہ مبارک وقت میرے اور آپ کی زندگی میں اللہ نے ہمیں پھر عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب کریم اس قیمتی وقت کی مجھے اور آپ کو قدر کرنے والا بنائے، ہر ایک لمحہ، ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر اور اللہ سے معافی مانگنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔